نکاح اور شادی سے انسان شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یقال له عکاف بن بشیر التمیمی، اس کا نام تھا عکاف بن بشیر التمیمی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عکاف، اے عکاف، هل لک من زوجہ، شادی شدہ ہو؟ قال لا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ولا جاریہ، لونڈی بھی نہیں؟ قال ولا جاریہ، نہیں۔ قال وانت موسر بخیر، کیا تیرے پاس مال ہے؟ قال وانا موسر بخیر، ہاں میرے پاس مال بھی ہے، جوان ہے انسان، مال بھی ہے، شادی بھی نہیں کی۔ قال اذن انت من اخوان الشیاطین، تیرے پاس دونوں طاقتیں موجود ہیں، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اذن انت من اخوان الشیاطین لو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم، اگر تم عیسائی ہوتے تو تم پادری ہوتے، تم ان کے رہبان ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَإِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحِ، ہماری سنت تو ہے نکاح کرنا۔ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، تم میں شریر لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کنوارا رکھنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، اور سب سے ذلیل موت ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو شادی سے دور رکھتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کے تسلط بھی آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آگے فرمایا، اب الشیطان تمرسون، تم شیطان بننے کی پریکٹس کر رہے ہو۔ ابلغوا فی الصالحین من النساء، صالحین کے لیے شیطان ایک ہی کام کرتا ہے، ان کو عورتوں کے معاملے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الا المتزوجون، ہاں جو شادی شدہ ہے، اولئک المطہرون من الخنا، جو شادی کر لیتا ہے، جو نکاح کر لیتا ہے، وہ اس طرح کی خیانت سے پاک ہو جاتا ہے۔ ویحک یا عکاف، عکاف تیرا برا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے نہیں، انہن صواحب ایوب و داود و یوسف و کرسف، تم جانتے نہیں ہو کہ عورتوں کے مکر کیسے ہیں۔ یہ ایوب علیہ السلام اور داود علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور کرسف والی ہیں۔ فقال له بشر بن عطیہ، بشر بن عطیہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم پہچان گئے کہ یوسف کے ساتھ عورتوں نے کس طرح مکر کیا، یہ بھی ہم جانتے ہیں ایوب کے قصے کو بھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور داود علیہ السلام کے قصے کو بھی۔ یہ کرسف کون ہے؟ قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر 300 عام، 300 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا ساحل سمندر پر، یصوم النہار و یقوم اللیل، دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا۔ ثم انه كفر بالله العظیم فی سبب امرأة عشقها، لیکن اس نے رہبانیت کا جو اصول اختیار کیا، نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، اور یہ ہے شریعت۔ نتیجتاً ایک عورت کے عشق میں اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو سمجھائی تھی۔ چنانچہ راوی بیان کرتے ہیں، وَتَرَكَ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت چھوڑ دی۔ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ وَيْحَكَ يَا عِكَافِ تَزَوَّجْ وَإِلَّا أَنْتَ مِنَ الْمُزَبْزَبِينَ، شادی کر لو
वगरना तुम मुनाफिकों में से हो जाओगे। क़ाल ज़व्विजनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वाक़तन इतना बड़ा मसला है तो फिर मेरी आज ही शादी कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़व्वजतुका करीमत बिन्त कलसूम अल-हिम्यरी, हिम्यर खानदान की एक औरत करीमा बिन्त कलसूम, उसका पैगाम मेरे पास पहुंचा हुआ है, मैं उसके साथ आपका निकाह करता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह भी शैतान के हथकंडों से बचने का एक इलाज है शादी और निकाह। ये नहीं हो सकता जो शरीयत में बात आ गई है उसमें कोई खलल हो। खलल और नक्स उन सोचों में है जो इन बातों को समझती नहीं, उस अक्ल में है जो शरीयत के इस पहलू को इख्तियार